السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے مشقی سوالات کا سوال نمبر 1 اور تشریح نمبر 7 کی تھی۔ آج ہم جماعت رحم کی اردو کی کتاب کے غزل نمبر 2 کا سوال نمبر 2 تا مکمل مشقی کام حل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، اس غزل میں جدا اور خدا ہے۔ رکن، قافیہ، ردیف یا تشبیہ؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے قافیہ۔ دوسرا ہے، غزل کا ایسا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص برتا ہو کہلاتا ہے۔ مطلع، حسن مطلع، مقطع، آخری شعر۔ اس کا درست آپشن ہے جیم، مقطع۔ تیسرے کا درست آپشن ہے راحت فضا۔ چوتھے کا درست آپشن ہے ذکر اغیار سے، اور پانچویں کا درست آپشن ہے ردیف۔ سوال نمبر 3 ہے، مومن خان مومن کے درج ذیل شعر کی تشریح کریں جسے مرزا غالب نے یہ کہہ کر سند قبولیت بخشی کہ مجھ سے میرا سارا دیوان لے لیا جائے اور اس کے بدلے مجھے یہ شعر دے دیا جائے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو تمام تشریحات مکمل کروائی ہیں۔ اس میں یہ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، آپ نے یاد بھی کی ہوگی، آپ نے وہ تشریح دوبارہ سے سمجھنی ہے اور لکھنی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، زیر مطالعہ غزل میں سے مختلف شعری صنعتیں تلاش کر کے لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے صنعت تضاد، کنایہ اور استعارہ۔ سوال نمبر 6 ہے، اشعار مکمل کریں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کے واحد اور جمع بنائیں۔ یعنی کہ اس میں مکس الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنانی ہے۔ پہلا لفظ ہے اغیار، یہ جمع لفظ ہے، اس کا واحد ہوگا غیر۔ دوسرا لفظ ہے راحت، اس کی جمع ہوگی راحتیں۔ تیسرا لفظ ہے ناصح، اس کی جمع ہے ناصحین۔ چوتھا لفظ ہے حروف، اس کا واحد ہے حرف۔ پانچواں لفظ ہے احوال، اس کا واحد ہے حال۔ چھٹا لفظ ہے خط، اس کی جمع ہے خطوط۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل اشعار کو درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں اور ان سے متعلقہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ لے کہتے ہیں شاعری کی ردھم کو۔ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے۔ میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے۔ شاعر کا نام ہے ناصر کاظمی۔ اب اس کی مناسبت سے نیچے سوالات دیے گئے ہیں جس کے آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ ایک طرح سے یہ شاعری کی تفہیم سازی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ساحلوں پہ گانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ ملاح اور خوشحال لوگ۔ ملاح مطلب جو کشتیاں چلاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، صنعت تکرار کس شعر میں برتی گئی ہے؟ صنعت تکرار سے مراد ہے بار بار ریپیٹ ہونا، ایک لفظ 2 بار ریپیٹ ہونا۔ تو وہ دوسرا شعر ہے جس میں لفظ آیا ہے آتے آتے۔ آپ جواب لکھیں گے دوسرے شعر میں۔ تیسرا سوال ہے، راہ دیکھنا کے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے شدت سے انتظار کرنا۔ چوتھا سوال ہے، ان اشعار میں ردیف کی نشاندہی کریں۔ تو اس میں ردیف ہے کیا ہوئے۔ اب سبق میں صنعت تضاد ہے۔ تضاد لفظ الٹ سے نکلا ہے۔ علم بدیع کے اصطلاح میں تضاد ایسے الفاظ استعمال میں لانا جس کے معنی ایک دوسرے کی ضد، الٹ اور مقابل ہوں۔ مثلاً ہنسنا اور رونا، کڑوا اور میٹھا، ٹھنڈا اور گرم، بہار اور خزاں، دوست اور دشمن، مناسب اور نامناسب، دیکھا اور اندیکھا وغیرہ۔ تضاد کی 2 صورتیں ہیں، الف ہے تضاد ایجابی اور ب ہے تضاد سلبی۔ پہلے ہم تضاد ایجابی کی تعریف پڑھیں گے۔ متضاد الفاظ کے ساتھ اگر حرف نفی
نفی کا مطلب ہوتا ہے نہ کرنا، استعمال نہ ہوا ہو تو اسے تضاد ایجابی کہتے ہیں، جیسے ایجاب کے معنی قبول کے بھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اس میں صنعت تضاد کے لفظ ہیں خزاں اور بہار، اور بیچ میں کوئی نفی کی بات نہیں کی گئی ہے، اس لیے یہ تضاد ایجابی کی مثال ہے، اور یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ اسی طرح دوسرا شعر دیکھیں، اے التفات یار مجھے سوچنے تو دے، جینے کا ہے مقام کے مرنے کا ہے محل۔ یہ شعر ہے سید عابد علی عابد کا۔ جینے اور مرنے، اس میں صنعت تضاد ہے۔ صنعت تضاد کی دوسری مثال ہے تضاد سلبی۔ اس کی تعریف ہے جب دو الفاظ ایک مصدر یا مادے سے مشتق ہوں، ایک مثبت ہو اور دوسرا منفی ہو تو اسے تضاد سلبی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ جو ہے وہ پازیٹیو کے لیے آئے اور ایک لفظ جو ہے وہ نیگیٹو کے لیے آئے۔ اس کی مثال ہے، یہ رات تمہاری ہے چمکتے رہو تاروں، وہ آئیں نہ آئیں مگر امید نہ ہارو۔ اس میں تضاد سلبی ہے آئیں نہ آئیں، آئیں مثبت کے لیے اور نہ آئیں منفی کے لیے۔ شاعر کا نام ہے ناصر کاظمی۔ آج ہم نے غزل نمبر 2 کا مکمل کام حل کر لیا ہے۔ تمام تشریحات، مشقی سوالات، سب کچھ میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے۔ آپ نے انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، اور وہی جو میں بار بار اپنے لیکچر میں کہتی ہوں، یاد کریں اور یاد کر کے لکھنے کی ضرور پریکٹس کریں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔